الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقوننا حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر عزیز دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس مسجد پاک میں اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم مسجد میں آئے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے ہاں قیامت کے دن آیا اور اسے یہ ڈر رہا کہ میں کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، اور اس ڈر سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس نے جو ہے گناہ کو ترک کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا کی ہم سادہ سی تعریف سادہ سی مثال کچھ اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ خوف خدا یہ نہیں کہ انسان کانپتا رہے، خوف خدا کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں، وہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے گی، اس بات پر ایمان آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی گناہ اور غیر شرعی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ہم کیمرہ ہی دیکھ لیں، دنیا کی مثال لے لیں، جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں چور چوری نہیں کرتا، اور ہمارے دل میں یہ خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہر جگہ ہر وقت ہر لمحے دیکھتا رہتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے
کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت سی برکات ملتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق وہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں۔ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، یہ سوال کیا کہ کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو حضرت حسن بصری آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو جان لے کہ اللہ اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں خوف خدا سے رویا، جس نے اپنے آنسو جو ہے خوف خدا کی وجہ سے بہائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جو تنہائی میں خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استاد تھا، اس نے اپنا شاگردوں کو یہ حکم دیا، یہ کہا کچھ مرغیاں دے کر کہ جاؤ انہیں ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو وہ سب طالب علم جو تھے وہ مختلف جگہوں پر مختلف مقاموں پر انہوں نے مرغیاں ذبح کی، لیکن جب وہ آئے لے کر تو ان میں سے ایک طالب علم جو تھا وہ نہ مرغی ذبح ہی نہیں کی، وہ ویسے ہی لے کر آ گیا۔ تو استاد نے پوچھا تو نے کیوں نہیں ذبح کی؟ سب نے کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی، کوئی کونا ہی نہیں ملا جہاں پر میرا خدا مجھے دیکھ نہ رہا ہو، اور آپ نے کہا تھا اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اور جن کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کرتے، ان کے دل میں گمان بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا ظاہر کیا ہے، ہمارا باطن کیا ہے، ہمارے منہ میں کیا ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے۔ منافقوں کو وہ بخوبی جانتا ہے، اور منافقوں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان نے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، میں جہنم کی طرف لاؤں گا، تو اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا یعنی توبہ کرے گا تو میں اسے بخشتا رہوں گا۔ ہاں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا بھی رستہ رکھا ہے۔ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب گناہ ہو گیا تو بڑھتے چلے جائیں، لیکن ہمیں پلٹنا چاہیے، ہمیں قیامت کا بھی سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے۔ آج ہم دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپا لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقہ سے ہمارے عیبوں کو پردے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ پہلے جتنی بھی امتیں ہوا کرتی تھی نا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتی تو ان کے چہرے پر لکھ دیا جاتا، فوراً ہی ان کو ان کی سزا مل جاتی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر ان کے چہرے جو ہے وہ بگاڑ دیے جاتے۔ یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے چہرے جو ہے نہیں بگڑتے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کے سامنے بہت اچھے بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔